لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى إن عذاب الله شديد۔ میرا عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والی زندگی سے نوازا ہے، ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ ایمان کی دولت بڑی قیمتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس ایمان کے خاطر بڑی مشقت، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کے خاطر اتنی مشقتیں، اتنی پریشانی جھیلی ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ اتنا مارتے، اتنی شدید تکلیفیں دیا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کوڑے مارے جائے، مشقتیں دی جاتی تھی، بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آج میرے اور آپ کے پاس اس دین کے وقعات، اس دین کی عزت اس لیے نہیں کی ہے کہ ہم نے اس پہ محنت نہیں کی، اور بات دراصل یہ ہے جو انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، پریشانی جھیلتا ہے، اس نے قدر ضرور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے بچے کو ایجوکیشن کے لیے اسکول بھیجتا ہے اور لے کے بچپن سے تقریباً 25 سال کی اس کی عمر ہو جاتی ہے، اور جو بیچ کا اس کے زندگی کا وقت گزرا ہے، اس میں اس کے والد صاحب نے، ماں نے، اس کے خاندان نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہے، بڑی دقتیں اٹھائی ہے، اور پھر لاسٹ میں اگر وہ بچہ اپنے ماں سے، باپ سے منع کر دے کہ میں اب نہیں پڑھ رہا، میں اسکول نہیں جاتا، میرا من نہیں لگتا، خدا کی قسم وہ ماں باپ کا دل کیا کہے، بڑے پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ اس کو ڈانٹیں گے، سختی کریں گے، جو بھی ان کے پاس اپائے ہوگا وہ ضرور کریں گے، لیکن پھر بھی وہ ضد کر کے بیٹھ گیا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، تو اس کا ماں باپ بڑی پریشانی میں ہوں گے، بڑی دقت۔ کیوں؟
اس لیے کہ 25 سال تک کے دن ان ماں باپ نے اس بیٹے پر بڑی مشقتیں، بڑی پریشانی کے ساتھ کاٹی. اس لیے اس نے پریشانی ہوگی، دقت ہوگی. یہی بات ہے اگر ہم اور آپ دین کے خاطر اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دین پر محنت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، تو اس کے وقعت، اس کی عزت ہمارے دلوں کے اندر ضرور داخل ہوگی. اور بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، ہم نے صرف اور صرف اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پیش کی تھی. اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا. جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی. کتنا سخت منظر ہوگا. اور لوگ نشے کسی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی بہت سخت، جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے. یہ موت کا منظر ہے. تو ہم کیوں نہ کریں کہ موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کریں. موت کی تیاری ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لینا اور نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے آنا. جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے رکو. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر کے آئے ہیں اس کو دوسروں تک پھیلا دو. تو میرے عزیزو، یہی ہماری کامیابی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.